ہمارا موضوع ہے ناظرین محترم اصول دین، کہ اصول دین ہیں کیا اور دین کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، دین کی اساس کیا ہے۔ تو آج کے ہم اس اپنے موضوع کو جو ہے وہ الا مختصر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ لفظ ہے اصول دین، کہ خود اصول جو ہے وہ کیا ہے۔ لفظ اصول جو ہے وہ اصل سے نکلا ہے، الف صاد اور لام اصل سے نکلا ہے۔ اصل کا مطلب یہ ہے کہ بیسک، بنیاد جسے آپ کہیں، یا مثلا جیسے ایک درخت ہے تو درخت کی جو جڑیں ہیں وہ اس کی بنیاد، اصل اور بیسک کہلاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ اصول دین جو ہیں یعنی دین کی بنیاد، دین کی بیسک اور دین کی جو ہے وہ جڑیں، اساس جو ہے وہ کیا ہیں۔ تو لفظ اصول جو ہے وہ اصل سے نکلا ہے، اصل کی جمع ہے اصول۔ اور ڈیفینیشن کی طرح صورت ہے، اگر ڈیفینیشن میں اس کو اسی لفظ کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو وہ بنے گی اصول دین سے یعنی مراد کیا ہے، سوال کا جواب بنے گا کہ دین کے بنیادی مجموعے کو اصول دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ ہمارے پاس اصول دین جو ہے وہ کتنے بیان کیے گئے ہیں، وہ ہیں 5۔ نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے توحید، نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس عدل، تیسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس نبوت، چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے امامت، اور 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے قیامت۔ تو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کی ہم تھوڑی تھوڑی وضاحت دیں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور ایک ابتدائی تربیت کے لیے ہم اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیں یا بتانا چاہیں، یا وہ چونکہ آج ٹیکنیکل دور ہے تو اس اعتبار سے بچے بھی اور جو ہے وہ لوگ زیادہ تر نیٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم سوشل میڈیا کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے نوجوانوں اور بچوں کی تربیت کے لیے ایک جو ہے ایک اصلاحی پہلو جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ دین کے بنیادی مجموعے کا نام ہے اصول دین۔ اصول دین میں سب سے پہلے توحید ہے، تو مذہب فقہ جعفریہ میں ہمارے پاس یہ اعتقادات جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصول دین میں آپ تقلید جو ہے وہ کسی کی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے میں آپ کسی کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلی کیا ہے، توحید۔ توحید سے مراد کیا ہے، توحید سے مراد یہ ہے یعنی قل هو اللہ احد، یعنی کہ کہہ دو کہ وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، خدا جو ہے وہ 2 نہیں ہے، اور اس کی ذات کو ایک ماننا اور اس کائنات کا خالق ماننا جو ہمارے سامنے ہیں یا نہیں ہے، اور پوری کائنات کے چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، ملائکہ ہوں، جن ہو، انس ہوں، حتیٰ پہاڑ ہوں، دریا، سمندر، کوئی بھی چیز ہے، تمام کا خالق جو وہ اللہ کی ذات ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ اور وہ سب سے بڑی اور مہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ الہ ہے، فقط اس کی ذات کے سامنے ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اسی کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہی ہمارا عقیدہ مذہب تشیع ہے کہ جس کو ہمیں جو ہے وہ مضبوط رکھنا چاہیے اور خدا کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، یہ ہے توحید۔ نمبر 2 کے اوپر ہے عادل۔ عادل کا مطلب یہ کہ خدا عادل ہے، جسٹس کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ خدا کی ذات کی کوئی عبادت کرے تب بھی اسے دیتا ہے، کوئی اگر اس کا سجدہ کرے یا نہ کرے تب بھی اسے عطا کرتا ہے۔ اور خدا جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اس کو انصاف والا ماننا، اس کو عادل ماننا، یہ بھی مذہب شیعہ میں جو ہے وہ واجب ہے کہ خدا کو ہم عادل مانیں۔ اور نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس ہے نبوت۔ نبوت سے مراد یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کا اقرار کرنا، انہیں نبی ماننا اور ان کے اوپر نازل کیے گئے صحیفوں کو ماننا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا، یہ اسے نبوت کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نبی موجود نہیں ہیں جن کا قرآن میں اور تاریخ نے اور محمد و آل محمد نے ہمیں روشناس کرایا۔ 1,24,000 نبی جو ہے ان کے اوپر ایمان رکھنا یہ نبوت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے امامت۔ امامت کا درجہ یہ ہے کہ نبی کے بعد ان کے جانشین کو، ان کے وصی کو، ان کے خلیفہ کو ماننا، درجہ بدرجہ جو منصب امامت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا کا جو ہے وہ جانشین، ولی، خلیفہ اور وصی ماننا، امام مہدی علیہ السلام تک کے جو ہمارے 12 امام ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ ماننے سے ہم جو ہے وہ دائرہ مذہب تشیع سے ہم خارج ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان 12 کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ یہ 12 کے 12 جو ہیں وہ حجت خدا ہیں اور منصب امامت کے اوپر فائز ہیں، اور ان کی عصمت و طہارت کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ امامت ہے۔ امام علی علیہ السلام سے لے کر جناب حسن، جناب حسین علیہ السلام، جناب زین العابدین علیہ السلام سے لے کر سرکار آخری امام ہادی و برحق سرکار
صاحب العصر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج الشریف تک ہمارا جو ایمان اور اعتقاد رکھنا، یہ جو ہے امامت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں آپشن ہے قیامت۔ قیامت یعنی معاد، یعنی اس کے اوپر یہ یقین رکھنا، بروز محشر، روز حشر کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنا کہ خدا جو ہے وہ میزان لگائے گا اور انسان کی نیکیاں اور برائیاں اس کا توازن کیا جائے گا۔ بروز محشر جو ہے وہ تمام یہ کائنات جو ہے فنا ہو جائے گی اور خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہوگی، اور یہ تمام چاہے پہاڑ ہیں، دنیا ہے، آسمان ہے، جو بھی چیز ہے، یہ ساری جو اگر ہو جائے گی، صرف خدا کی ذات جو ہے وہ باقی ہوگی۔ اور قیامت کے روز جو ہے جنت اور جہنم کے اوپر یقین رکھنا، اس کی تقسیم پر یقین رکھنا، اور خدا کی تمام قدرت کے اوپر یقین رکھنا جو ہے بروز محشر کے اوپر جو ہے وہ روز محشر کے اوپر ایمان رکھنا، یہ جو ہے قیامت کہلاتا ہے۔ تو یہ پانچ چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ اصول الدین کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور اصول الدین کے اوپر جو ہے وہ آپ تقریر کسی کی نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اعتقادات ہیں جو واجب لازم ہیں، جو ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔